اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستوں، آپ کے لیے ایک اور دعا بھی میں کرتی ہوں کہ اللہ آپ پر ہمیشہ مہربان ہو اور حاسدین کی حسد سے آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں اور سلامت رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آپ سب بھی جب بھی یہ دعا سنیں تو آمین ضرور بولیں، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اور دوستوں، آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میں سے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دے تاکہ میری ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے، جزاک اللہ۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر کی نماز کے بعد کی دعا بتانے جا رہی ہوں۔ دوستوں، فجر کی نماز ایک مسلمان کے دن کا آغاز ہے جس میں اللہ کے نام سے دن شروع کیا جاتا ہے۔ ہمیں دن میں کئی بار الہی رب کی طرف سے خوش آمدید کہا جاتا ہے اور اس کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا ہے۔ آپ کے دن کا آغاز فجر کی نماز سے کریں اور یہ آپ کے پورے دن میں تحائف کا اضافہ کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں روزانہ 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، فجر کی نماز اس بات کی ضمانت بھی دیتی ہے کہ ہم دن کا آغاز روشنی اور زندگی سے کریں۔ صبح سویرے پورے دن کے لیے جوش اور توانائی قائم کریں اور دن کا آغاز انتہائی مثالی انداز میں کریں۔ دوستوں، اگر ہم اپنے دن کا آغاز دعاؤں سے کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالی ہم سب کو دن بدن یقینی بناتا ہے۔ جس وقت بھی ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں۔ اردو اور عربی میں ہم نے دعا کا لفظ استعمال کیا۔ ابتدائی طور پر یہ عربی ابتدا سے آتا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تمام کرۂ ارض کے مسلمان اللہ کی تعظیم کرنے والی ایک اہم نمائندگی کے طور پر التجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اسے پکاریں، خواہ وہ خوش مزاج ہوں، غمگین ہوں، پریشان ہوں یا کسی پریشانی یا غم کا سامنا کر رہے ہوں یا اپنے روزمرہ کے وجود میں کچھ غیر معمولی عجیب و غریب مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں۔ نماز وہ اہم ذریعہ ہے جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص وابستگی کو محسوس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توانائی بخشی ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ دوستوں، فجر کے بعد کی دعا پوری دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے سب سے مشہور اور وسیع پیمانے پر پڑھی جانے والی دعا ہے۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت فجر کی نماز کے بعد دعا کریں۔ نماز فجر کے بعد کی یہ انتہائی نجات کی دعا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تحفہ ہے۔ دوستوں، یہ ایک ایسا عہد ہے جس کو پورا کرنا چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عطا سے نوازتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کی دعا آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو حرام کے سب سے ممنوع جزو سے بچاتی ہے۔ دوستوں، اب میں آپ کو نماز فجر کے بعد کی دعا بتا رہی ہوں، آپ اسے اچھی طرح سن لیں اور یاد کر لیں اور میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز فجر کے بعد کی دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا
ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ رزق اور قبول کیے گئے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فجر کی نماز کے بعد کی دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ سب بھی اس پر عمل کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اسے پڑھیں اور اس کا ثواب بھی حاصل کریں، آمین۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں، یہ میرے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ میں آپ کے لیے اچھی سی اچھی، بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکوں۔ جزاک اللہ۔ دوستوں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔